السلام علیکم۔ آج تاریخ اور تجزیہ پر ہم کچھ بات کریں گے عمران خان صاحب کی۔ وہ آج کل بہت زیادہ مقبولیت کے آسمان پر فائز ہو چکے ہیں اور ان کے فالورز تو ایک طرف، اب تو ایون ان کے مخالفین بھی یہ ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر وہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آغاز کلام مشہور سائیکو اینالسٹ کارل یونگ کے کول سے کروں گا کہ دا ہیرو، the leader, the savior is one who discovers a new way to a greater certainty۔ کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو ایک بڑی سرٹنٹی دیتا ہے، سٹیبلٹی نہیں، سرٹنٹی دیتا ہے کہ انہیں پتہ انہوں نے جانا کہاں ہے، ان کو ایک سینس آف ڈائریکشن دیتا ہے، کلیئر کٹ سینس آف ڈائریکشن دیتا ہے، وہی بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ تو آج کچھ بات کریں گے عمران خان صاحب کی، ان کی اسٹرینتھس کی، ان کی کچھ ویکنیسز کی کہ اب اس ملک کے سب سے امپورٹنٹ لیڈر وہی ہیں، اور تھوڑا سا ایک فرمائش کافی دوستوں کی طرف سے آئی تو تھوڑا سا ان کا ایک پاکستان کے پچھلے ایک بڑے پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ایک چھوٹا سا کمپیریزن بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں خان صاحب کی اسٹرینتھس کی۔ سب سے بڑی چیز جس نے شاید ان کو ساری عمر کامیابیاں دلائیں، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو یا سیاست کا، وہ ان کی ول پاور اور ان کا نیور سے ڈائی ایٹیچیوڈ ہے۔ جیسا کہ مشہور ویتنامی لیڈر ہو چی من کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تکیہ کلام تھا، ہر وقت کہتے رہتے تھے کہ ڈٹرمینیشن ود ڈٹرمینیشن ون کین ڈو ایوری تھنگ سکسیزفلی، کہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ آپ ہر کام کر سکتے ہیں، آپ کے پاس صرف ول ہونی چاہیے، آپ ہار نہ مانیں، آپ لگے رہیں۔ 1997 میں عمران خان صاحب نے ریکارڈ قائم کیا کہ وہ 7 جگہوں سے اکٹھا الیکشن آ رہے، لیکن شاید کوئی اور ہوتا تو اسی پر ہمت ہار دیتا۔ پھر انہوں نے 2018 میں ریکارڈ قائم کیا کہ وہ 4-5 جگہوں سے اکٹھے جیتے۔ تو مطلب ایک ول پاور ان میں ہے جو کہ ان کو بڑا لیڈر بھی بناتی ہے اور ان کو کامیابیاں بھی دلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ از ویری کانفیڈنٹ ہے، اپنے اندر یقین رکھتے ہیں۔ انفارچونیٹلی گوروں کی ایک کالونیلزم اور غلامی میں رہنے کی وجہ سے ہماری قوم میں یہ کوالٹی بہت ہی کم رہ گئی ہے۔ ہم لوگ ایز اے نیشن انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، خاص طور پر گوروں سے جہاں بھی سامنا ہو ہماری سیلف اسٹیم یوں لو ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں 30 سال کی محنت اور تجربے کی بات کو گورا رد کر دے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ نااہل گورا ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب میں یہ بات ہے کہ از ویری کانفیڈنٹ، وہ بہت کانفیڈنٹ ہے، اپنے اندر یقین رکھتے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں، ہم کسی سے ڈرتے دبتے نہیں ہیں، اور اس چیز نے بھی ان کو کافی زیادہ سپورٹ دیا ہے ان کے سیاسی کیریئر میں۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی آئیڈیالوجیکل آؤٹ لک ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ اس چیز پر سودے بازی نہیں کرتے۔ نواز شریف صاحب کی مثال لے لیں یا پاکستان کے اکثر لیڈرز کی مثال لے لیں، وہ اپنے سیاسی کیریئر کی ابتدا اسلام سے اور آخرت اس کا اختتام جو ہے وہ امریکہ کو سجدے پر کرتے رہے ہیں۔ حسین حقانی صاحب جو کہ ٹریزن میں مطلوب ہیں، وہ انہوں نے بھی جماعت اسلامی سے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اس وقت بڑے پکے سچے مسلمان ہوتے تھے، آج کل وہ بتاتے پھرتے ہیں کہ مذہب سے بری شاید کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجیکل آؤٹ لک جو ہے وہ سیم رہی ہے، چینج نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں یو ٹرن، انہوں نے اس پر کوئی یو ٹرن نہیں لیا، بلکہ الٹا وہ مزید مضبوط ہوئے ہیں اس چیز پر کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے اور اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور جو بات کہی تھی کہ لیڈر بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو ایک سینس آف ڈائریکشن اور سرٹنٹی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کے لیے لیڈر کے پاس ایک صحیح آئیڈیالوجیکل آؤٹ لک ہونا سخت ضروری ہے، اور خوش قسمتی سے خان صاحب کے پاس یہ چیز کچھ حد تک موجود ہے۔ پھر ایک اور ان کی جو کوالٹی ہے جس نے انہیں کافی آگے بڑھایا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہیں۔ مطلب انہوں نے ہمیشہ جب بھی ان کو کہیں ناکامی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا ٹیک چینج کرتے ہیں، جس کو بہت سارے لوگوں نے کہا یو ٹرن لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن بات ان کی بھی صحیح تھی ایک لحاظ سے کہ جی بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا۔ آپ سے ایک جگہ اگر غلطی ہوگی ہے تو آپ کو چاہیے کہ پھر دوسرے طریقے سے آئیں، پھر اس سے سیکھ کر ڈیفرنٹ میتھڈ اختیار کیجیے، اور عمران خان صاحب یہ اپنے کیریئر میں کرتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جب وہ وزیر اعظم بھی تھے انہوں نے کیبنٹ میں بھی کافی ری شفلنگس کی۔ اس کے علاوہ جہاں کوئی اسٹریٹجی چلتی نہیں دکھائی دے رہی انہوں نے کہا چلیں دوسری اسٹریٹجی فالو کر لیتے ہیں۔ ان کے سیاسی کیریئر میں یہ رہا۔ 1997 میں وہ ایک بہت ڈفرینٹ اسٹریٹجی لے کر آئے تھے، 2011 میں ڈفرینٹ لے کر آئے، پھر 2018 میں ڈفرینٹ لے کر آئے، اور ہر دفعہ پہلے کی نسبت زیادہ آگے تک گئے۔ تو یہ تو ان کی کچھ اسٹرینتھس کا بیان تھا۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ عمران خان صاحب کا جو انہوں نے اپنے اقتدار میں صحیح کام کیا، جو چیزیں انہوں نے ٹھیک کی، کیونکہ اب 4 سال وہ ہمارے وزیر اعظم رہے،
سب سے پہلے تو ذکر کروں گا سنگل نیشنل کریکولم کا. جو میتھس ایجوکیشن ہے وہ کسی بھی قوم میں یونٹی کے لیے اسینشل ہے، بلکہ میتھس ایجوکیشن ایجاد ہی یورپ میں اس لیے کی گئی تھی کہ ایک نیشن ہوڈ کی سینس پوری قوم میں پیدا کی جائے جو کہ قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، یا کسی علاقے کا ایک ڈیوک ہوتا تھا، کسی کا دوسرا ڈیوک ہوتا تھا. تو پورے ملک کو ایک متحد کرنے کے لیے ڈیوائس جو ہے وہ ایک ماس ایجوکیشن یا نیشنل کریکولمز وغیرہ بھی اس دور میں ڈیزائن کیے گئے. تو عمران خان صاحب نے ایک سنگل نیشنل کریکولم والی جو بات کہی تھی وہ بہت اچھا سٹیپ تھا، اور اگر وہ اپنے منطقی انجام تک فیوچر میں پہنچتا ہے تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آفٹر آل ایجوکیشن کسی بھی نیشن کی بنیاد ہوتی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے. پھر ایکسپورٹس پر ان کا فوکس رہا، $30 بلین سے اوپر ایکسپورٹس کو لے گئے، اور انہوں نے ایکسپورٹرز کو سہولیات بھی دیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ جن سے بہت زیادہ مار کھا رہا تھا کمپٹیشن میں، اس کے بعد ان کے دور میں گورنمنٹ پیٹرنیج کے ساتھ ایکسپورٹس میں کچھ بہتری ہوئی، اور ایکسپورٹس کے بغیر ہماری اکانومی کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی، ہم کبھی بھی IMF وغیرہ کے چنگل سے نہیں نکل سکتے. تو یہ چیز بھی انہوں نے اچھی کی. پھر فروری 2019 میں جو انسیڈنٹ ہوا ابھینندن والا، اس انسیڈنٹ میں ایک بہت اچھی چیز نظر آئی کہ سول اور ملٹری قیادت نے بڑا کلیئرلی سینرجی شو کرائی. ایون پاکستان کا سوشل میڈیا بھی ایک پیج پر تھا، پوری قوم نے بڑا اچھا یونیفائڈ رسپانس دیا، بڑا انٹیگریٹڈ رسپانس دیا، چاہے وہ ملٹری کے اندر تھا کہ ایئر فورس اور آرمی کی انٹیگریشن، یا وہ سول اور ملٹری کے درمیان تھا. کبھی بھی پاکستان کو کوئی بھی سیکیورٹی تھریٹ ہو، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے، لیکن اگر ہم ایک انٹیگریشن اپنی سوسائٹی اور سول اور ملٹری اور ود ان دا ملٹری کر لیتے ہیں تو ہمیں کامیابی ہوگی. اور یہ چیز ہمیں فروری 2019 میں نظر آئی، اور آف کورس اس میں عمران خان ایز ہی واز ہیڈنگ دا کنٹری اینڈ ہی واز سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، تو ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. پھر کورونا کی انہوں نے بڑی اچھی ہینڈلنگ کی، انہوں نے پینک نہیں کیا، اور جو بات کی تھی نا ان میں ایک کانفیڈنس ہے کہ گورے جو تھے یورپین امریکی، وہ لٹرلی ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ باولے ہوئے جا رہے تھے، اور ہر جگہ ہر چیز پر پابندیاں لگائی جا رہے تھے، اور اس چیز کا انہیں کوئی احساس نہیں تھا کہ چھوٹے ملکوں کی تو تباہی پھر جائے گی، اور چھوٹے ملکوں کے جو غریب لوگ ہیں جن کو آپ گھروں میں بند کریں ان کو کھانا کون دے گا، ان کا تو مکمل طور پر کباڑا ہو جانا تھا، اور ہوا کئی جگہ پر. لیکن عمران خان صاحب نے یہ بڑا اچھا فیصلہ لیا کہ وہ اس بھیڑ چال میں بالکل بھی نہیں چلیں گے، نہ وہ پریشر میں آئیں گے، اور انہوں نے کووڈ کی بہت اچھی ہینڈلنگ کی، جس کی وجہ سے کووڈ کے دوران میں پاکستان کی اکانومی بہت بڑے نقصانات سے بچ گئی، بلکہ پاکستان کی عوام کو بھی بہت زیادہ ہارڈشپ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. پھر انہوں نے ایک رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے کا سٹیپ بھی اٹھایا تھا. اب وہ اقبال کا شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اقبال ہی کا شعر ہے کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا. پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اور اسلام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور وفاداری تبھی ہوتی ہے جب لوگوں کو علم ہو، لوگوں میں یہ چیز اجاگر کی جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے روحانی پیشوا ہے، ہر چیز میں انہی کو فالو کیا جائے گا، انہی کا جسٹس سسٹم، انہی کا ایک رحم دلی کے پیکر تھے وہ. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت زیادہ ہی واز این ایکسلنٹ پولیٹیشین، انہوں نے ایک ریاست بھی چلائی. تو مطلب ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ جو ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی نہیں ہے، نام بہت لیا جاتا ہے لیکن نہیں ہے. گورنمنٹل لیول پر پہلی دفعہ ایکنالج کیا گیا کہ اس چیز کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ اچھا سٹیپ لیا. پھر ان کی فارن پالیسی پر بڑی تنقید کی گئی، لیکن میرے حساب میں انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ کوشش پچھلے ادوار میں خاص طور پہ جو ان سے پہلے 2 دور گزرے تھے اس میں نظر نہیں آئی تھی، اور دیٹ واز این امپروومنٹ. اور آخر میں بات کروں گا ریگولیشن آف فری میڈیا. اصل میں میڈیا کو بہت زیادہ ہمارے جیسے غریب ملک میں فری کر دیں تو وہ فری نہیں بلکہ فری فار ہائر ہو جاتا ہے، اور ہائیسٹ بڈر کی بات مانتا ہے. اور ہمارا میڈیا انڈسٹری میں یہ چیز ہے کہ اس میں بہت زیادہ پیسہ باہر سے لگایا جاتا ہے، اور بڑا کلیئرلی ایجنڈاز پر جرنلسٹ کے جو ہے وہ زاویہ نگاہ پھیر دیے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ کوشش کی کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا آغاز کیا جائے، جو کہ انڈیا میں بہت پہلے ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایون جنرل ڈیلی لائف میں بھی انڈین میڈیا بہت زیادہ اپنی اسٹیٹ کے نیریٹو کو فالو کرتا ہے، جس وجہ سے ان کے اسٹیٹ کے نیریٹو کو تقویت ملتی ہے. اور پاکستان جیسے ملک کو بھی اس چیز کی ضرورت تھی اور ہے، اور یہ انہوں نے ایک بہتر سٹیپ لیا. چلیں تعریفیں بہت ہو گئی ہیں، تو اب بات کرتے ہیں کچھ ان کی ویکنیسز کی. سب سے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک ایگو پرابلم ہے، اور بات سنتے نہیں ہیں بہت دفعہ، مشورہ دینے والوں کا مشورہ بھی رد کر دیتے ہیں، ایون سنتے ہی نہیں ہیں. اگر یہ بات درست ہے دیٹ از ناٹ
بیکمنگ آف اے گڈ لیڈر. اس کے علاوہ ان کے کچھ پرسنل کوارکس بھی ہیں, جنازوں میں نہیں جاتے. یہ چیز کہنے کو تو تھوڑی سی ٹریویل ہے اور ان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی لائف پبلک ہوتی ہے, اس کی لائف پرسنل ہوتی نہیں ہے, تو پھر اس پر بہت زیادہ اس پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے, اور اس کے لیے یہ ایک ویک سپاٹ بن جاتا ہے جس پر دشمن اسے بار بار ہٹ کرتا ہے اور لیڈر کی کریڈیبلٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر کریڈیبلٹی ختم ہو جائے تو لیڈرشپ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ اسی سے ریلیٹڈ دوسرا پوائنٹ ان کی پرسنل لائف کیا ہے کہ ان کی شادیوں کو لے کر بھی بہت زیادہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور اس میں کچھ چیزیں تھیں بھی ایسے, خاص طور پر ان کی دوسری شادی سے ظاہر ہوا کہ اس معاملے میں ان کی ججمنٹ شاید بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. اور اگین وہی بات کروں گا کہ لیڈر کی پرسنل لائف بھی پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. ایڈولف ہٹلر نے اپنی زندگی کے آخری دن تک شادی نہیں کی, کہ اس نے کہا کہ میں شادی اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں یہ پرسنل لائف اور اس ٹائپ کی گوسپ اور ان چیزوں میں پڑھ ہی نہیں سکتا, میں آئی کی ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے پرسنل لائف, آئی ہیو ٹو لیڈ دا جرمن نیشن. تو عمران خان صاحب کی بھی اب خیر کافی عمر ہو گئی ہے, تو اب شاید انہیں چاہیے کہ زیادہ فوکس اب پبلک لائف پر ہی کریں, اور پرسنل لائف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی, ان کی ایک فیملی موجود ہے, تو مزید اس میں ان کو ہماری خواہش ہے کہ اب مزید وہ کوئی شگوفہ اس سلسلے میں نہ چھوڑے, تو ان کی لیڈرشپ کے لیے بہتر ہوگا, ورنہ یہ بھی ایک سٹک ہے جس سے ان پر بار بار حملہ کیا جاتا ہے. پھر ان کی جو ابھی موجودہ مسز ہیں ان سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کرپشن کی چیزیں بھی زبانیں زد عام رہیں, پتہ نہیں ان میں کتنی صداقت تھی, لیکن اگین اس نے ان کے امیج کو کافی متاثر کیا. ایک چیز جو میں چاہوں گا کہ وہ چینج کریں, وہ بعض اوقات اپنے اپوننٹس کے لیول پر اتر آتے ہیں, اوے توئے والی زبان. اس کے علاوہ خود بھی تحریک انصاف نے کافی سارے لوٹوں کو کوٹ کیا, ان کو اپنی پارٹی میں لے کر بھی آئے, اور کچھ جو ہے مطلب یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب سے اس قوم کو کچھ ہائی ہوپس ہیں. تو یہ چیز ایک ایسی ہے جس کو میں ان کی ویکنیس کہوں گا, اور میری خواہش ہے کہ یہ چیز بدل جائے. اور آخر میں تھوڑا سا ان میں یہ چیز ہے کہ ہی از ناٹ ویری انٹلیکچوئل, وہ بہت زیادہ ویل ریڈ نہیں ہے, جس وجہ سے کئی دفعہ پا بھی مار جاتے ہیں, کافی غلطیاں کر جاتے ہیں. ایک دفعہ اقبال کا شعر غلط مس ایٹریبیوٹ کر دیا. اس کے علاوہ ان کی ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ کو بہت اچھی نہیں ہے, کافی سطحی قسم کی باتیں بعض اوقات کر جاتے ہیں, جن کو پھر ڈیفینڈ کرنا ان کی پارٹی کے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو لیڈر کے لیے, خاص طور پر بڑے لیڈر کے لیے, ایک ہسٹری کا نالج اور ایک انٹلیکچوئل نالج بہت ضروری ہے, تاکہ وہ کنسیپچولائز کر سکے فریم ورک کو. جیسے آئیڈیالوجی والی بات ہے, آئیڈیالوجی میں وہ کمیٹڈ ہیں, لیکن ان کو اس کے بعد آئیڈیالوجی کے بعد آپ پر کچھ انکمبنسیز آ جاتے ہیں, کچھ چیزیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں, ہم کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. اسی وجہ سے یہ چیز دیکھی گئی کہ جو آئیڈیالوجی کا لیڈر ہوتا ہے, یہ چیز جس نے تھوڑا سا بھی اس چیز کو پڑھا وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایجوکیشن اور ان چیزوں پر فوکس کرتا ہے, جبکہ انفارچونیٹلی ہیومن کیپٹل کی ڈیولپمنٹ کم رہی ہماری توقع سے بہت زیادہ. تحریک انصاف کے دور میں اس پر بہت زیادہ فوکس نہیں کیا گیا, کو بہت زیادہ ہم نے نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ اسکالرشپس کے ذریعے بھجوائے گئے ہوں, کو بہت زیادہ انقلاب لایا گیا ہو آرٹس اور ہسٹری کی ٹیچنگ میں ملک کے اندر, ایسا کچھ نہیں نظر آیا. تو اگر آپ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیالوجیکل ایجوکیشن سسٹم اور آئیڈیالوجیکل ہیومن فیکٹر کی کلٹیویشن میں بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. لیکن عمران خان اس پوائنٹ کو شاید اسی لیے گراسپ نہیں کر سکے کہ ان کی گراسپ ہسٹری اور اس فلسفی کے ڈومین میں تھوڑی سی ویک ہے. اب بات کرتے ہیں جو چیزیں انہوں نے غلط کی اپنے دور میں, اپنے دور حکومت میں. سب سے پہلے تو ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو تھی وہ فیل ہو گئی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فیلئر ہی کہیں. انہوں نے جتنی زیادہ دولت واپس لانے کی باتیں کہی تھیں, کچھ بھی نہیں آیا, نہ ہی ان لوگوں کو سزائیں ہو سکیں جو سب کو پتہ کہ کرپٹ ہیں اور چور ہیں, لیکن نہیں ہو سکی انہیں سزائیں کیونکہ پروسیکیوشن ویک تھی, لا کا سسٹم ویک تھا, اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر سکی. پھر آرمی کو ہینڈل کرنے میں بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. سب سے بڑی غلطی, انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی. آپ جب بھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتے ہیں, فوج کا پورا ڈھانچہ متاثر ہوتا ہے. 6 کورسز کی بجائے اس کے بعد 12 کورسز میں چیف آئے گا. وہ ایک چیف جو ہے, ہر چیف کے ساتھ اس کے اپنے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے. آفٹر آل اس نے آرمی میں ایک عمر گزاری ہوتی ہے, وہ ان کے ساتھ کام کرنا پسند کرتا ہے. ہر چیف کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے, ہر چیف ایک نئی ٹیم لے کر آتا ہے, پھر نیا چیف نئی ٹیم لے کر آتا ہے. ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم چلتا رہتا ہے. انسٹیٹیوشنز آر سپوز ٹو بی فار ایور, بندے چینج ہو سکتے ہیں, لیکن کسی ایک بندے کو اس طرح ایکسٹینشنیں دینے کی جو بیماری ہے, اس میں عمران خان صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور بعد میں پھر اس کو بھگتا بھی. تو آئی ہوپ ہی ڈزنٹ ڈو دیٹ اگین اف ہی ایور کمز ٹو پاور. پھر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ ان کی پارٹی ابھی بھی ویک ہے.
اس کی کوئی آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ نظر بھی نہیں آتی اس میں. تو ایون بہت سیکولر قسم کے لوگ بھی ہیں. عمران خان صاحب ایک طرف دوسری بات کرتے ہیں, ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ دوسری بات کرتے ہیں. کوئی لیڈرشپ پائپ لائن نہیں ہے, کوئی ایسا پراپر میکینزم نہیں ہے کہ اگلے لیڈر کہاں سے نکلیں گے. ایجوکیشنل پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی نہ ہونے کے برابر ہے. پھر ہر آئیڈیالوجیکل پارٹی بہت زیادہ ویلفیئر میں بھی انوالو ہوتی ہے, کیونکہ ویلفیئر میں جب پولیٹیکل پارٹی انوالو ہوتی ہے اس کی گراس روٹ پر اسٹرینتھ بنتی ہے. پی ٹی آئی کا ایسا کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی گراس روٹ پر اسٹرینتھ بھی کافی کمزور ہے. کوئی پراپرلی آرگنائزیشن نہیں ہے. یوتھ کی بڑی بات کی جاتی ہے, لیکن یوتھ ساری جو تحریک انصاف کی ہے وہ سوشل میڈیا پر تو بہت ایکٹیو ہے, لیکن کوئی پراپرلی آرگنائزڈ یوتھ ونگز جو کہ ہر شہر ہر گاؤں میں ایون نکلیں جب بھی اپنی لیڈرشپ کی کال پر, اور ایک پراپرلی آرگنائز پارٹی کی جو دنیا کو دکھائیں کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہے. اور آف کورس دنیا نے تو دیکھی ہوئی, پاکستان نے نہیں دیکھی ہوئی, کہ اس کے ذریعے پھر پریشر بھی پڑتا ہے. پھر آپ کی پارٹی کے لوگ لوٹا بھی نہیں ہوتے جب اس کو پتہ ہو کہ آپ کے یوتھ ونگز ہر جگہ موجود ہیں جو کہ اکاؤنٹیبل رکھیں گے اپنی لیڈرشپ کو. تو اگر آپ نے وہ الیکٹیبلز والی پالیٹکس کرنی ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے واقعی آئیڈیالوجیکل پالیٹکس کرنی ہے پھر آپ کو گراس روٹ پر پارٹی بہت زیادہ آرگنائز کرنی پڑے گی. یہ چیز بھٹو صاحب کی ویکنیسز میں بھی تھی. ہماری عوام میں اس طرح پاور پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ گراس روٹ سے پولیٹیکل اسٹرینتھ نہیں نکال کر لائیں گے. عوام کی طاقت کبھی سامنے نہیں آئے گی. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے ڈسپلن, یونٹی اور ٹرسٹ ان دا پاور آف آور نیشن. اور اگر پاور نہیں ہے تو ہمیں وہ پاور کریٹ کرنی پڑے گی. تو اگر عمران خان صاحب بھی قائد کے فٹ سٹیپس میں جانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ پاور کریٹ کرنی پڑے گی. اور یہاں ہم آتے ہیں پھر کمپیریزن پر کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ ہے بھٹو صاحب کے ساتھ. بھٹو صاحب بڑے لیڈر تھے, عمران خان بڑے لیڈر تھے. میں نے تو جتنا اسٹڈی کیا اس کے مطابق ان دونوں میں کوئی کمپیریزن بہت زیادہ بنتا ہی نہیں ہے. بہت ڈفرینٹ قسم کی پرسنالٹیز تھیں. ٹوٹل 3-4 سملیرٹیز. بھٹو صاحب بھی بولڈ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے حامی تھے. ایز اے پرسن بھی وہ بڑے بولڈ اور کانفیڈنٹ تھے. عمران خان صاحب بھی, اور دونوں بڑے پاپولر تھے. اس کے علاوہ ان دونوں شخصیات میں سملیرٹیز ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. ہاں فرق بہت زیادہ ہے. اگر ہم پرسنلی بات کریں تو بھٹو زیادہ ویل ریڈ تھے, زیادہ بریلینٹ تھے, انہوں نے کتابیں وغیرہ بھی لکھی ہیں. لیکن پھر عمران خان صاحب ان سے بہت کم سیلفش بھی ثابت ہوئے. بھٹو صاحب کے نزدیک تو دنیا بھٹو صاحب کے گرد ہی گھومتی تھی. پاکستان بھی بھٹو صاحب کے بعد آتا تھا ان کی لسٹ آف پریفرنس میں. تو اسی وجہ سے بھٹو صاحب ایک بڑے سنگین قسم کے مجرم ٹھہرے پاکستان کے 1971 کی ساگا میں. اور انہوں نے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور پاکستان کو توڑنے میں اپنا پورا رول پلے کیا تو یہ غلط نہ ہوگا. ان کا وہ بیان بڑا مشہور ہے. انہوں نے کہا جو بھی ڈھاکہ قومی اسمبلی کے سیشن میں گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, حالانکہ وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ اسمبلی تھی. اس کے علاوہ صفدر محمود صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 پرائم منسٹر ہوں. 2 پرائم منسٹر مطلب 2 ملک, ویسٹ پاکستان کے علیحدہ, ایسٹ پاکستان کے علیحدہ. انہوں نے کھلم کھلا اپنے اقتدار کے لیے ملک توڑنے کی بات کی جبکہ الیکشن بھی وہ نہیں جیتے تھے. ایسا کوئی کام عمران خان صاحب نے نہیں کیا. ایون جب بڑا کہا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتی ہے, یہ کر دیا وہ کر دیا, تو نواز شریف کی طرح انہوں نے آرمی چیف پر انگلی اٹھانی نام لے کر شروع نہیں کی. انہوں نے فوج کے خلاف مکمل گھٹیا درجے کا پروپیگنڈا شروع نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ آرمی اس ملک کی ضرورت ہے, جو کہ ہے. ہاں آرمی کو بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے. انہوں نے ایک معتدل رویہ اختیار کیا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ملک کے فائدے کا رویہ اس سلسلے میں اختیار کیا. سلسلے میں از مچ بیٹر دین بھٹو. پھر بھٹو صاحب کے اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں جو عمران خان نے نہیں کیے. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں. لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ یہ ایوب خان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی, وہ کیپٹلزم کی بیس پر ہوئی. وہ ترقی گئی کہاں, بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ساری ترقی بھٹو صاحب کے پاپولزم کی نظر ہوگی. انہوں نے مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور سارا انڈسٹریل اور کیپٹلسٹ سیٹ اپ جو کہ ایوب خان نے سیٹ اپ کیا تھا. اور پھر نیا, وہ تو سوشلزم کا نام لیتے لیکن نیا کو سوشلسٹ سیٹ اپ وہ لے کے بھی نہیں ہے. تو انہوں نے پرانا تباہ کر دیا, نیا کچھ نہیں بنایا اور پاکستان کی اکانومی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. ایسا بھی عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. انسٹیٹیوشنز کو بھی عمران خان صاحب نے تباہ نہیں کیا. بھٹو صاحب نے بیوروکریسی کو تو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور آرمی کو بھی کرنا چاہتے تھے, کر سکے نہیں. لیکن ان کی تو خواہش یہی تھی کہ آرمی بھی اسی طرح ان کو فالو کرے جس طرح پنجاب پولیس کرتی ہے یا سندھ پولیس کرتی تھی. اور پھر آرمی سے انہوں نے مایوس ہو کر ایک FSF نامی بڑی بدنام زمانہ فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی تھی جس کا صرف ایک کام تھا کہ بھٹو صاحب کے اپوننٹس کو زد و کوب کرے, انہیں مارے. تو اس ٹائپ کے انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن بھی عمران خان صاحب نے نہیں کی. اور اینڈ پہ ایک اور بات کہوں گا, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھٹو صاحب کی طرح ایک ڈکٹیٹر کی پاکٹ میں نہیں پیدا ہوئے تھے. ایک ڈکٹیٹر کی وہ اس کے تحت انہوں نے کوئی وزارت بھی نہیں لی تھی. عمران خان صاحب کا جو بھی کہیں ان کو بے شک سپورٹ حاصل رہی ہو,
لیکن عمران خان صاحب آفٹر آل اپنی جدوجہد پر اقتدار میں آئے پرائمریلی، جبکہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ تو بڑا کلیئرلی ایوب خان صاحب کے فارن منسٹر بھی رہے تھے اور ان کے زیر اثر کام کرتے رہتے۔ اب لاسٹ میں آخر میں بات کروں گا وے فارورڈ کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے، پھر چلے گئے، اب شاید وہ دوبارہ آ جائیں، از ویری پاپولر، تو ان کے سامنے وے فارورڈ کیا ہے؟ اور بڑی سمپل سی بات ہے، اپنے فالٹس کو فکس کیجئے، اپنی پارٹی کو امپروو کیجئے، خاص طور پر گراس روٹس پر، اور اگر آپ اقتدار میں آ جائیں تو انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کیجئے اور اسٹرینتھن کیجئے، فوج کے علاوہ باقی انسٹیٹیوشنز کو بھی اسٹرینتھن کیجئے تاکہ ہر ایک اپنی اپنی حد میں رہے اور سارے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی والی بات ہے نا، شور کم مچائیے گا اور کام زیادہ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں نا اسپیک سافٹلی اینڈ کیری اے بگ اسٹک۔ جو لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو اس ملک کا خون چوس کے، وہ سخت ترین سزاؤں کے مستحق ہیں، لیکن یہ کام باتوں سے نہیں ہوگا، باتیں کم کیجیے اور کام اس میں زیادہ کیجیے۔ پھر دوسرا جو سٹیپ ہے، ایک تو فالٹ فکس کرنے کا سٹیپ ہے، دوسرا کہ آگمنٹ کیجیے پازیٹیو کو، جو کام پہلے صحیح کر رہے تھے اب مزید اس پر زور ڈالیں۔ جیسے آئیڈیالوجی کی بات ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ if today you focus your vision on Islam and seek inspiration from the ever vitalizing idea embodied in it, you will be only reassembling your scattered forces, regaining your lost integrity and saving yourselves from total destruction۔ یہ ورڈز اقبال اب عمران خان صاحب کو خود کہہ رہے ہیں۔ ٹوٹل ڈسٹرکشن ہماری طاق میں ہے، دشمن ہماری طاق میں ہے، چاہے وہ دور سمندر پار ہوں یا وہ ہمارے مشرقی ہمسائے ہوں۔ اور اگر ہم اقبال کی اس ایڈوائس کو فالو نہیں کرتے اور اپنے وین کو اسلام کی ایور وائٹلائزنگ فورس پر فوکس نہیں کرتے تو ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں پر۔ تو آئیڈیالوجی پر بات سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی گراس روٹ تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ پھر ایجوکیشن اور میڈیا ریگولیشن میں جو کام کر رہے تھے وہ بہت اچھے تھے۔ مینشیس چینی فلاسفر کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر لوگوں کو کھانے پینے کو مل جائے لیکن انہیں ایجوکیشن نہ ملے تو وہ برڈز اور بیسٹس ہوتے ہیں، وہ پھر جانور ہی ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے، کیونکہ کھا پی تو جانور بھی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایجوکیشن ہے، اس کے بعد کھانا پینا ہے، اس کے بعد اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، اس کے بعد لوگوں کا اسٹیٹس ہے، اس کے بعد روٹی کپڑا اور مکان ہے، سب سے پہلے کتاب ہے، سب سے پہلے ایجوکیشن ہے۔ تو وہ چیز اس پر فوکس کیجئے۔ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی جو آپ بات کر رہے تھے اس پر دوبارہ اور زیادہ زور چاہیے۔ ایکسپورٹس جو انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ، ایکسپورٹس کی ڈیولپمنٹ، آئی ٹی ایکسپورٹس کی اسپیشلی ڈیولپمنٹ، یہ کچھ بہت اچھے کام کر رہے تھے، ان پر دوبارہ اثر نو اور زیادہ جوش و خروش سے آئیے۔ اور ایک انٹیگریٹڈ سیکیورٹی پالیسی اس ملک کی سخت ضرورت ہے۔ سارے ادارے، آرمی ہو، جوڈیشری ہو، دیگر ادارے ہوں، ایگزیکٹو ہو، سب کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے، کیونکہ آگے ہمارے ملک پر واقعی نازک وقت آ سکتا ہے، اور اس دور میں ہمیں اداروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں جینونلی پاپولر لیڈر کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ عمران خان ایز جینونلی پاپولر لیڈر یہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ سب کو ایک امبریلا کے انڈر لیں، اور اگر وہ کر لیں تو وہ واقعی پاکستان کی تاریخ کے شاید سب سے بڑے لیجنڈری حکمرانوں میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔